ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین. میرے بھائیو، آج 17 اکتوبر 2021 کو قرآن کلاس نمبر 96 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ان لوگوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے گاڑے فتوے سنے تھے 3 بڑے سخت الفاظ کے اندر. ان میں سے پہلا فتویٰ یہ تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ہے کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے بعد آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایسے لوگ ظالم ہیں. اور پھر آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگ فاسق، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. اب یہی گفتگو آگے چل رہی ہے آیت نمبر 49 سے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب اللہ کی شکل میں، شریعت کی شکل میں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور دیکھیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب سے تو یہ بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے باقیوں کو خطاب ہے کہ اگر ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی تو امتی تے پھر شاہی کوئی نہیں. وَاحْذَرْهُمْ. لیکن آپ ان سے ہوشیار رہے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، برگشتہ نہ کر دیں کتاب کے بعض حصے سے جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ وقتی طور پر کمپرومائز کرنے کے لیے
کوئی سافٹ کارنر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، تو یہ تم جان لو کہ بے شک اللہ نے ہی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دینی ہے بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بعض گناہوں کے سبب۔ یعنی مراد یہ کہ اگر اتنی تگ و دو کے بعد بھی، اتنی محنت کے بعد بھی، آپ کے اخلاقیات کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی بات قبول نہیں کرتا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حق سے انہوں نے جان بوجھ کر اناد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر موریں لگ چکی ہیں، اب انہیں عذاب ہی آنا ہے، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک انسانوں کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ اور یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو آج تک ویلڈ ہے۔ ایک تو سب سے بڑی نافرمانی کفر و شرک کی ہے، اس وقت بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، پھر مسلمانوں کے اندر بھی صرف شناختی کارڈ کے مسلمان ہی ہیں، جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں وہ تو بہت کم ہے۔ جب قرآن کا واضح فتویٰ آ گیا سورہ لقمان کی آیت نمبر، سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث کہ مشرکین، منافقین اور مسلمانوں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے یہ فرق قائم رکھا وہ عہد پر قائم ہے، اور جس نے اس کو توڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں ہی عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی بے نمازی کی وہ تکفیر کرتے تھے، اسے کافر سمجھتے تھے۔ تو اکثر تو فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں، جب اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں، زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کے نبی کے نور ہدایت قرآن کی شکل میں، آپ کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ تعالی سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں، جو واقعی ایمان لانے والے ہوں، جو بات ماننے والے ہوں۔ اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہے، پھر اللہ کی بھی مانے۔ اللہ سے بہتر کون حکم نازل فرما سکتا ہے؟ اب اگلی چند آیات بڑی سخت ہیں، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے۔ بعض جہادی تنظیموں نے انہی آیات کی بنیاد پہ اپنے حکمرانوں کی بزدلی کے سبب ان کی تکفیر کی ہے، ان کے خلاف خروج کو جائز سمجھا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں گانٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میرے علم کی حد تک زیادہ تر یہ دوستیاں بزدلی کی وجہ سے ہیں، منافقت کی وجہ سے نہیں ہیں۔ تقیتاً ہے، جو قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا کہ اگر آپ نے کافروں کے شر سے بچنا ہے تو وقتی طور پر اگر کوئی تقیہ کر لے۔ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کوئی کلمات کفر بھی بول دے تو ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے اگر دل میں ایمان رکھتا ہے۔ لیکن یہ اپنے جان کے بچاؤ کی خاطر اس لیول تک ہو سکتا ہے کہ آپ کمپرومائز کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کرتے ہیں۔ یہ جب ایک لائن کراس ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر عوام الناس میں ریونج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو کوئی ان کے ساتھ دوستی گانٹھ لے گا تم میں سے، فإنہ منہم، تو وہ پھر انہی میں ہی شمار کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔
اب اس میں بالکل واضح ہے کہ یہود و نصارہ سے آپ نے دوستی نہیں کرنی. اب یہ کون سی دوستی ہے؟ ایک طرف سورۃ المائدہ کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا, تو بیوی سے زیادہ قریب تو کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا انسان کا, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ نے دوست نہیں بنانا. تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جو فیصلے امت مسلمہ یا حکومت اسلامیہ کے فائدے سے ریلیٹڈ ہے یا ان اسٹریٹجیز سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ نے ایک اسلامی ملک کی حفاظت کرنی ہے, تو ظاہر ہے وہ قومی راز ہے, وہ یہود و نصارہ سے تو شیئر کرنا بڑی دور کی بات, آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتے. ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان میں شروع ہی میں ہم سے جو یعنی وہ اوتھ لیا جاتا ہے قرآن کے اوپر, اس میں یعنی کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو باہر پبلکلی شیئر نہیں کرنا, سوائے وہ چیزیں جو گورنمنٹ خود شیئر کر دیتی ہے اور وہ اوپن سیکرٹ ہوتی ہیں. اب تو خیر میڈیا کی برکت سے آلموسٹ ساری چیزیں ہی اوپن سیکرٹ ہو چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس عہد کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم ایسی کنٹرول لینگویج میں گفتگو کریں کہ جن چیزوں پہ ہمارا سیکیورٹی اوتھ ہے وہ وائلیٹ نہ ہو, تادم مرگ اس چیز کے آپ پابند ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جو راز ہیں وہ پھر اگر کسی کی بیوی یہودی یا عیسائی ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. دلی دوستی اس طرح کی نہیں کاٹ سکتے, باقی معاملات آپ کر سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض, تو آپ تو معاملات بھی کرتے تھے. یہ تو یہودی تھے, ایون پرشین امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ تو آتش پرست تھے, ان کے تحفے حضور نے قبول کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن دلی دوستی ایسی نہ ہو کہ جس میں آپ مسلمانوں کا راز ان کو لیک کر دیں, جس طرح ہمارا پرانا ایک ڈکٹیٹر کرتا رہا کہ یہاں سے پکڑ پکڑ کے اس نے مسلمانوں کو امریکہ کے حوالے کیا, اور انہوں نے کس طریقے سے ان کو اذیتیں دی ہیں وہ اب آپ دیکھ لیں. آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں گوانتانامو بے کے اندر جو اذیتیں وہ دیتے رہے ہیں مسلمانوں کو. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک طرف ان کا دفاع نہیں کر سکتے, الٹا آپ ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کرنا شروع کر دیں. اس چیز سے پھر ریونج پیدا ہوتا ہے. تو ایسی دوستی جس میں دعوت ہے, کھانا پینا بھی آپ کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ, ایون ہندوؤں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن حلال اور حرام کے فرق کے ساتھ. ساتھ بیٹھ کے کھانے سے کوئی ایسا مسئلہ خراب نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے دنیا کا نظام تو اسی طریقے سے چل رہا ہے نا. ہاں ان کی کسی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں, وہ ٹھیک ہے, باقی آپ اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں, اپنی دوستی, کاروبار, یہ سارے معاملات چلا سکتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ زمینیں صحابہ کی تھیں اور یہودی ان پر کام کرتے تھے, اور صحابہ کرام ایک سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور جو اس کی کمائی ہوتی تھی وہ آپس میں ڈیوائڈ کرتے تھے. اب ایک کاروباری معاملات تو چل رہے تھے یہودیوں کے ساتھ. وہ تو جب انہوں نے کی ریشہ دیوانیاں بڑھ گئیں تو پھر نبی الاسلام نے ان کو مدینے سے نکل کر خیبر میں وہ چلے گئے, پھر نکال دیا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں پھر وہاں سے بھی اینڈ پہ ان کو ساروں کو نکال دیا گیا. وہ ایک معاملہ الگ تھا. یہ نہیں ہے کہ ان کے معاملات آپس میں نہیں ہو سکتے. میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ ہر سال مسلمانوں کو, سعودی عرب کا کام ہے کہ وہ بین المذاہب کانفرنس کرے, جیوز, کرسچنز, بدھسٹ, ہندو, مسلم سب کو بلایا جائے اور ٹاپک رکھا جائے کانسیپٹ آف گاڈ, خدا کا کیا کانسیپٹ ہے. تو سارے ریلیجن ایک خدا کے ماننے والے ہیں, امن کے دائی ہیں, بیسک ہیومن رائٹس کو مانتے ہیں, بیسک اخلاقیات کو مانتے ہیں. اس میں تو پوری انسانیت کا اتفاق ہے نا, تو وہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس آیت کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ ہم تجارت نہیں کر سکتے یہود و نصارہ کے ساتھ, یا ان کے ساتھ ہم معاملات نہیں کر سکتے, یا اگر ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو ہم نے اپنے برتن کے برتن الگ کر دینے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دلی دوستی ایسی نہیں گانٹنی جس میں آپ ان کی شرکی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جائیں یا مسلمانوں کے راز لیک کر کے ان کو بتانا شروع کر دیں. ادروائز اب بیوی جب بننے کی اجازت مل گئی یہود و نصارہ کی عورتوں کو, تو باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی, لیکن وہاں پہ بھی آپ نے وہ بیریئر رکھنا ہے. ایون اگر مسلمان بھی بیوی ہے تو ایک حکمران کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حکومتی معاملات جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں, سوائے ان ذمہ دار لوگوں کے جو اس کے ساتھ متعلقہ ہے. اسی طریقے سے آپ سیکیورٹی کو قائم رکھ سکتے ہیں, ورنہ تو سیکیورٹی بریچ ہو جائے گی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, تو اے نبی
تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے. یہ یہاں مرض سے مراد ہے منافقت. میں نے منافقت کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی سورۃ النساء میں. منافق کی ڈیفینیشن وہ کلپ بھی بڑا شاندار ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اس میں نے بیسک ریزن منافق کی یہ بتائی تھی کہ چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں گھروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے, کافروں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ. کل کو اگر کافر جیت گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے, مسلمان جیت گئے تو ان کا ساتھ. بگاڑنا نہیں چاہتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر بزدلی ہوتی ہے. اگر وہ طاقتور ہو, بزدل نہ ہو, تو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے گردن کاٹ جائے, میں نے اس چیز کو سچائی سمجھا, میں اس کا ساتھ دوں گا. اور مشرکین عرب میں یہی خوبی تھی, اگر انہیں حضور کا ساتھ دیا ہے تو گردن کٹی ہے, اگر مخالفت کی ہے تو بھی گردن ہی کٹی ہے, ہٹے نہیں اپنے معاملات میں. اسی لیے مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, یہ سارے منافق مدینے میں تھے, یہودی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جن کے دلوں میں یہ مرض ہے نا, یعنی نفاق کا, یسارعون فیہم, وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, یہود و نصارہ کی طرف, کافروں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے. یعنی اس لیے وہ ان کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے رکھتے ہیں. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح, تو وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں عنقریب فتح دے گا. او امر من عندہ, یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے گی, کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہو جائے گا. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو پھر ان کی حالت منافقین کی یہ ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے دل میں چھپا رکھا تھا وہ اپنے دلوں میں اس پہ نادم ہو جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ایک تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ لوگ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے, مکے والے تو ان کو قتل کر دیں گے. وہاں پہ بھی صلح حدیبیہ ہو گئی اور مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے. پھر جب غزوہ تبوک ہوئی پھر بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں, یہ 30,000 کی فوج ہے, وہاں پہ 1.5 لاکھ کی فوج ہے, یہ کیسے مقابلہ کریں گے. اسی لیے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی تھی, جو سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا, جو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا, اور اس مسجد کو آگ لگوا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو آپ کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, یہ کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بنائی گئی ہے. یعنی مسجدیں بھی ہماج گاہیں حضور کے زمانے میں اگر پلاننگ کے لیے تھی اسلام کے, تو آج کی مسجدیں اگر اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہی ہوں تو کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہوں چھپے ہوئے جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوں, تو سر آج تو پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے, تو آج تو اس سے بڑھ کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس لیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے. جن حالات و واقعات سے آپ کے پیغمبر کو گزرنا پڑا, اگر آپ اپنے پیغمبر کے ٹریک پہ چلیں گے تو انہی حالات و واقعات سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. آپ کی دعوت حق میں بھی منافقین آئیں گے, آپ کی دعوت حق کے دوران بھی جس طرح ادھر علماء یہود روڑے اٹکاتے تھے, یہاں پہ بھی علماء سامنے آ جائیں گے اس دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حق کی جیت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ ندامت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی صحابہ کرام کے ساتھ معاملات کیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب لوگ پھر بیک فٹ پہ چلے گئے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس وقت کہیں گے ایمان والے, أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کیا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بڑی بڑھ چڑھ کر قسمیں کھایا کرتے تھے, إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, کہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں ہم, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. اب یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا کہ یہ لوگ تھے, یہ حضرت صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ شیخ الحدیث, یہ تو بڑی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے, اور یہ حضرت صاحب تو خود جہنم میں جل رہے ہیں. وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا, پولیس رات پہ جا کے پتہ چلے گا. اور ڈاکٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے بزرگوں کی مٹی پلید ہونے والی ہے آخرت میں. دنیا میں تو لوگ ان کو پوج رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا میں کئی جماعتوں کے امیر بھی ہوں گے, ان جماعتوں کے عام جو کارکن ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے, امیر صاحب جو ہے وہ جہنم میں ہو رہے ہیں. جی
بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ میں نے اپنی امت میں بعض واعظین اور خطباء کو کولو کے بیل کی مانند، کولو کا جو گدھا ہے اس کی مانند اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے تھے وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور عمل ان چیزوں پہ کر رہے ہوتے تھے جن کے خلاف وہ بول رہے ہوتے تھے، منافقت۔ تو یہ عنقریب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھنا جو کوئی بھی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، الٹے قدم پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو ان قریب اللہ پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ سے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے تو وہ بڑے نرم دل ہوں گے، بچھنے والے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور وہ بہت سخت گیر ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور جہاد میں دین کی تبلیغ بھی اور قتال بھی دونوں شامل ہیں، کیونکہ جہاد ورسٹائل ٹرم ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کر دے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جناب یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئی اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اگر جس کو دین کی سمجھ آئی ہے وہ دین کا کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کے نئی قوم لے آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، حضور کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کئی قبائل مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، لیکن کئی لوگوں نے حضور کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا۔ قادسیہ اور یرموک میں ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اللہ نے کامیابیاں دی، یعنی اگر 8,500 لوگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں تو اس میں تو چند ایک صحابہ تھے، باقی تو سارے تابعین تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، جو آپ کی وفات کے بعد ایمان لے کر آئے تھے۔ اور کئی وہ لوگ جو فتح مکہ پر ایمان لا کے حضور کو دیکھ کے صحابی ہو چکے تھے، وہ ان جنگوں میں شامل ہی نہیں ہوئے، وہ مرتد ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت، اہل ایمان کے لیے نرم دل ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پھر وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ تم تو پھر کوئی رکھ رکھاؤ کرتے ہو نا، وہ بالکل ننگی تلوار ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان تو پھر تھوڑی لگی لپٹی علماء بات کرتے ہیں نا سچائی کی، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور کسی ملامت والے کی وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں آپ دیکھ لیں، عبد الرحیم گرین انگلینڈ کے اندر، انہوں نے کہا کہ میں جب مسلمان ہوا تو لوگ کہتے تھے جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں جب پاکستان آیا ہوں تو میں تو اس رٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ شرک کا گڑھ ہے۔ اب یہ بات تو پاکستان کے اہل حدیث نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے شرک کا گڑھ ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں رہنا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جو ہے میں وہ بات کروں گا، اگر میں کرسچینٹی کا شرک چھوڑ کے آیا ہوں تو اب میں نے یہاں آ کے شرک کرنا ہے؟ بلکہ انگلینڈ تو خود شرک کا گڑھ بنا ہوا ہے، جتنے پاکستان میں پیر موجود ہیں ان کی فرنچائزیز وہاں پہ موجود ہیں۔ ہمیں تو کئی ایک واقعات مطلب فرسٹ ہینڈ نالج کے پتہ ہے کہ کئی بیچارے کرسچن مسلمان ہوئے ہیں قرآن پڑھ کے، وہ تو سمجھے کہ قرآن کی جو توحید ہے یہی مسلمانوں کی توحید ہے، ان کو کیا پتا کہ پریکٹیکلی تو بہت کم مسلمانوں کی یہ توحید ہے۔ میلاد کے مہینے میں وہ ایک گورا جو ہے وہ مسلمان ہوا، نیو مسلم، وہ جا کے اس نے جمعہ ایک بریلویوں کی مسجد میں انگلینڈ میں پڑھا، اور وہ زمین و آسمان کی کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملا رہا تھا۔ اینڈ پہ اس نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کچھ تو ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرتے تھے، جبکہ قرآن تو یہ باتیں نہیں کر رہا۔ اب ان کو کون بتائے کہ یہ جو علماء ہیں یا ان کے ماننے والے یہ تو بابوں کے دین پہ ہیں، کتابوں کے دین پہ تو ہے ہی نہیں ہے۔
اور جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو کتابوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے, یہ اسلام اور قرآن ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. تاتاریوں کا جو فتنہ تھا اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا. اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پوری دنیا کو, کوئی پاور نہیں ان کے آگے کھڑی ہوئی. سلطنت عباسیہ کو کچل کے رکھ دیا, کیا مسلمان کیا غیر مسلم, لیکن اس کو فتح کیا اسلام نے. وہی چنگیز خان کا پوتا مسلمان ہو گیا, کعبے کو مل گئے پاسما سنو خانے سے. اور آج سلطنت عثمانیہ جو اب 650 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہے, وہ ٹرک ہی ہیں. ٹرک جو ہیں وہ منگولوں کی اولاد ہے. یہاں پہ بھی آپ کو جو مغل نظر آ رہے ہیں جو 200-250-300 سال یہاں پہ حکومت, ٹرک ہی ہیں. ہمارا مغلیہ خاندان ہے, منگولوں کی اولاد ہے. ہمارا کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ عزیز جناب ضرور تو ہی صحیح ہیں. تو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اپنے بندوں کو, کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو. اللہ نے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو پھر جو لوگ ادھر سے آتے ہیں نا, پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. وہ پھر جسے کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں نا ٹنا ٹن سنی, وہ ٹنا ٹن مسلم ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کمپرومائز کریں, ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, یہ وہ. قرآن تو کچھ اور ہی بات کر رہا ہے. قرآن تو صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو یاد رکھنا اللہ پھر ایسی قوم لائے گا کہ وہ دین سے پھرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جو آگے بتائے گئے ہیں, کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پھر ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو وقتی منفعت کی خاطر اپنا مسلک بدل لیتے ہیں, اپنے نظریات بدل لیتے ہیں. کوئی ڈر کے بدل لیتا ہے, کوئی پیسے کی لالچ میں بدل لیتا ہے, کوئی فیملی پریشر کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب ہم کسی کو مسلط کریں گے نا پھر تم لوگوں کے اوپر, پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یقیناً ایسے لوگوں نے پھر ثابت کیا جی, حقیقت بات ہے, ایسے انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کیے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بعض تابعین کی ایسی غیر معمولی خدمات ہیں دین کے لیے جہاد کے طور پر کہ شاید کئی اصحاب کی اس طرح کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. باقی ہم مرتبے کو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے, میں کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں. اب یہ آیت آ رہی اگلی 55 نمبر, یہ اکثر بریلویوں اور اہل تشیع کی جانب سے پیش کی جاتی ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. یہ میں آلریڈی کور کر چکا ہوں جو میں نے توحید کے اوپر سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کو ڈسکس کیا تھا. 3 کنزیکٹیو لیکچرز دیے تھے یہاں پہ. اس کے کلپس بھی پھر توحید سے متعلق 10 دھوکے, ان میں سے ایک دھوکے کے طور پہ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. اہل تشیع تو خیر اس کو پیش کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کہ اس کے اندر سیدنا علی کا بھی ذکر موجود ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, غدیر خم کے حوالے سے بھی اس کو کرتے ہیں لیٹ, وہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں سورۃ المائدہ کے سٹارٹ ہی میں. وہ کلپ الگ سے اپلوڈ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون ہے, ابو بکر یا علی, اس پہ میں نے پھر اس پہ ڈسکشن کی تھی. یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں. باقی اس کا ترجمہ خود ہی بتا دے گا. اب جب اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا, اہل ایمان سے اپنی دوستی رکھنی ہے, اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارے دوست تو صرف ہے اللہ اور اس کا رسول, والذین آمنوا, اور جو ایمان لے کر آئے. اب وہ یہ ولی کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولی کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے. یہاں ہے کہ تمہارے مشکل کشا اور مددگار ہیں اللہ, رسول اور اہل ایمان. تو اللہ رسول مشکل کشا اور اہل ایمان مشکل کشا, تو وہ پھر سارے صحابہ کو, سارے بزرگوں کو, سارے اہل بیت کو کہتے ہیں مشکل کشا. یہاں تو مشکل کشائی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. سٹارٹ اس سے ہوا تھا کہ یہود و نصارہ سے اپنی دوستی نہیں کرنی, دوستی کرنی اہل ایمان سے. اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے تو دوست صرف ہونے چاہیے اللہ, رسول اور اہل ایمان. قرآن بالکل واضح ہے, یقین کریں قرآن کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں, باہر سے اندر ہی کانٹیکسٹ موجود ہے. تو اللہ, اس کا رسول اور اہل ایمان جو ہیں وہ دوست ہیں. مددگار بھی ہیں, تو اس سے مراد مددگار یہ نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو آپ پکاریں گے. کہتے ہیں جی مولا علی سے مدد مانگی, جی مولا علی فوت تو نہیں ہوئے, وہ تو زندہ تھے تو خیبر میں آ گئے. ورنہ جو مولا علی بھی اللہ کے شیر ہیں اور حمزہ بن عبد المطلب بھی اللہ کے شیر ہیں. حمزہ ابن عبد المطلب تو احد میں شہید ہو چکے تھے, خیبر پہ حضور نے ان کو تو نہیں پکارا کہ یا امیر حمزہ میری مدد فرمائے. تو سامنے جو بھی موجود ہوگا وہ ٹھیک ہے,
اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کریں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. اور رکوع کا ذکر عموماً جب یہودیوں کے لیے آتا ہے چونکہ وہ چڑھتے تھے، اس حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے. اچھا، اس کا ایک ترجمہ جو اہل تشیع نے کیا نا وہ یہ ہے کہ ولی، یہاں وہ کہتے ہیں اس ولی سے مراد وہ لوگ جو نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں وہ جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہو. اور اس میں کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں کمزور درجے کی. شیعہ کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو رکوع کی حالت میں ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے اس حالت میں ہی اس کو صدقہ خیرات کر دیا. تو یہ صرف حضرت علی پہ فٹ ہوتا ہے اور کسی سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ بالکل اپنے اسلوب میں واضح ہے آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے بھی ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے. اگر وہ والا معاملہ بھی ہو جائے تو ہم صرف مولا علی کو تو اپنا ولی نہیں مانتے، مولا حسن و حسین کو بھی ہم اپنا ولی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جمع کے صیغوں میں تو پھر سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی مددگار بنا لے اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا. یعنی آپ نے دوستی، محبت، مددگاری اگر لینی ہے تو اہل ایمان سے لینی ہے، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا. اس کا قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ جو مرا ہوا ہے اس کو مرنے کے بعد آپ مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے ہیں. وہ تو بیٹھتا ہی نہیں اس کے اندر. نہیں جی شہید زندہ ہے تو چونکہ زندہ ہے تو پکار سکتے ہیں. سر اگر شہید زندہ ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ ہاں، اب اس بیوی پہ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں یہ او والا زندہ نہیں ہے. اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جد او والا زندہ نہیں ہے پھر او والے کام بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے. تو اب اس لیول پہ آ کے، اتنی نچلے درجے پہ آ کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر کسی کی بالکل ہی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو اس کو پھر بتایا جائے کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ کیوں شادی کر لیتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسما بنت امیس، جن سے وہ بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، جو خاوند تھے سیدہ زینب کے، جو مولا علی کی بیٹی، جنہوں نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں. اب جب جعفر طیار فوت ہو گئے تو اس بیوہ کے ساتھ نکاح، اور وہ فوت کہاں ہوئے؟ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، بخاری میں آتا ہے. تو شہید تو زندہ ہے اور ہے بھی آل البیت میں سے. ان کی بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ. ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. محمد بن ابی بکر کی عمر ہارڈلی 5 سال تھی، حضرت بکر بھی فوت ہو گئے. تو اس بیوہ کے ساتھ پھر نکاح کر لیا مولا علی نے. مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور عبداللہ بن جعفر، یہ 2 لاڈلے تھے بچے جن کی پرورش حضرت علی نے کی ہے. اور اس لیول تک لاڈلے کہ عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب، اور محمد بن ابی بکر اس لیول تک لاڈلے کہ جنگ جمل میں وہ حضرت عائشہ کو جا کے سمجھا رہے تھے. تو ایک اسما بنت امیس ہے، انہوں نے کتنے مردوں کے ساتھ شادی کی ہے یکے بعد دیگرے جب فوت ہو گئے ان کے خاوند. تو اگر شہید زندہ ہے تو وہ شادی کیوں کرتی جا رہی تھی؟ سب کہانی آپ نے بنائی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ اکثر، جب ہم سنی تھے نا، یعنی مسلم ہونے سے پہلے، تو ہمارے علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی جو اہل البیت ہے نا، یہ تو حضرت ابوبکر کی اولاد میں سے ہیں. ہم بھی پھر کہتے تھے یار پھر یہ شیعہ کو کیا مسئلہ ہے حضرت ابوبکر کے ساتھ؟ وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ مسئلہ تو حضرت ابوبکر کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے بنو امیہ کے ساتھ. اور جب ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت ابوبکر کی کون سی اولاد ہے جس کی اولاد اہل البیت ہیں، تو سر وہ اولاد ہے جن کو آل امیہ نے قتل کروایا ہوا ہے. یہ حضرت ابوبکر کے ٹکٹ میں مزے کرتے رہے ہیں. قاسم بن محمد بن ابی بکر، جس کی حدیثیں ہیں بخاری کے اندر، وہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں.
محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن پرورش کی ہے مولا علی نے، کیونکہ حضرت ابو بکر تو فوت ہو گئے تھے، یہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا۔ اور جنگ جمل میں وہ اما عائشہ کو سمجھانے والوں میں تھے، بلکہ جب اما عائشہ کو واپس رخصت کرنے کی باری آئی تو مولا علی نے محمد بن ابی بکر کے ذریعے ان کو واپس بھیجا۔ دوسرا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا۔ یہ وہی ہے نا جس نے بخاری میں آتا ہے، جو کھڑا ہو گیا تھا جب وہ مروان خطبہ دے رہا تھا کہ اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں معاویہ ابن ابی سفیان اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو گیا، اس نے مخالفت کی۔ ان دونوں بیٹوں کی اولادیں ان کے بعد میں آپس میں شادیاں ہوئی تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کی جو نانی ہے نا، وہ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے کی اولاد ہے، اور ان کے جو نانا ہے نا وہ دوسرے بیٹے کی اولاد ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا، کیونکہ ابو بکر کے 2 بیٹوں کی اولاد میں سے میں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ابو بکر کے وہ 2 بیٹے آل امیہ کے دشمن تھے، اور آل امیہ ابو بکر کے ان بیٹوں کے قاتلین ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کے ٹکٹ پہ آپ مزہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آل البیت کے چاہنے والے تھے۔ وہ تو پھر بعد میں پتا چلا کہ یار یہ ابو بکر کی اولاد، ابو بکر کیڑی اولاد جیڑی تسی وڈی ہے۔ ان کو مارا بھی، ان کو قتل بھی کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ٹکٹ میں آپ مزے لے رہے ہیں اپنے کھاتے میں ڈال کے۔ تو سر یہ تو ہم نے سٹوریاں ایکسپوز کر دی ہیں، انہوں نے آدھی آدھی آپ کو سٹوریاں بتائی ہوئی تھی، پوری جب بات پتا چلی تو بالکل ہی الٹ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہارے دوست، تمہارے مددگار، پشت پناہ اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہے، اور انہی کا گروہ غالب رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے اہل ایمان اپنے دین کو مت بنا لو ہنسی اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار سے اپنے دوست، یعنی دین کا مذاق نہ بنا لو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دوستیاں گانٹ کے کہ جس سے ریلیجن کا نقصان ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ اب یہی ظاہر ہے کہ چیزیں اس طریقے سے سمجھائی جا سکتی تھی۔ سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا کہ ہر وقت منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جن میں ان کا پول کھول دیا جائے، کیونکہ وہ نمازیں تو حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، بعض اوقات حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں تو ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگائے جاتے تھے نا، کیونکہ دین یہ تھا کہ ظاہر کا نام ہے۔ یہ تو آج کل ہے نا کہ کوئی ظاہر میں توبہ بھی کر لے پھر کہتے ہیں اندرونی کی دین ہے، اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ کافر ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کی منافقت کھل جائے۔ یہ سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جس میں منافقین کے بارے میں اہل ایمان کو خبر ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اہل ایمان اس زمانے کے ان کو علم غیب کوئی نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہی نازل کر کے بتا ہی نہ دے تم میں سے کون منافق ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کو یہ پتہ ہی نہیں تھا ان میں ساتھ کون جڑے ہوئے ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ڈرتے ہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ صحابہ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون منافق ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب صحابہ کو علم غیب نہیں ہے۔ تو پھر جو آپ ہمیں کہانیاں کراتے ہیں جی صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے خاک اڑے، نتنوں میں بیٹھے، اس کو غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو بھئی نہیں پہنچ سکتا تو ان کو تو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں جو 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے کعب بن مالک کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بہانہ کر کے حضور سے جب واپس آئے نا، بہانہ کر کے میں بھی کہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلے تھے اس لیے میں نہیں جا سکا، لیکن پھر میں نے کہا اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو اللہ تو بعد میں حضور کو بتا ہی دے گا۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتا دے گا، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جا کے میں جھوٹ بولا تو حضور کو تو پتہ چل جائے گا، آپ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے، علم الغیب صرف یہ ہوتا تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے بتائے۔ تو ظاہر ہے پیغمبر پہ وحی نازل ہونی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور تماشا، یعنی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں قرآن میں یہاں پہ اذان کا ذکر آیا یا سورۃ الجمعہ کے اندر کہ اب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو، یہ دو جگہ ہیں جہاں اذان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، لیکن دونوں جگہ اذان کے الفاظ نہیں آئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن سے دین کو لے کے چلنا ہے، تو جو دین قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن تو ہمیں قرآن سے کریں، سنت کو مانے بغیر، حدیث کو مانے بغیر آپ ان الفاظ کلمات تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس اذان کا ذکر ہو رہا ہے نماز کے لیے جو بلائی جانے والی ہے۔ تو وہ سنت سے، عملی تواتر سے، احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو یہ مذاق اڑاتے ہیں اذان کا۔ یہاں پہ بھی آپ کے کئی سیکولر لوگ ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی میں ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر اب فوت ہو گئے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے جی میں نے خود سنا مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو وہ کہنے لگا ایک ایک کر کے سارے گدڑ بولنا شروع ہو گئے نا۔ ایک تو وہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا نا، وہ اس بیچاری کو تو الفاظ کا چناؤ کا نہیں پتا تھا نا، اس کو اردو آتی نہیں تھی، اذان بج رہا ہے تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس کو کیا پتا کہ مطلب اس الفاظ کیا، وہ اس نے مذاق کی نیت سے یہ بات نہیں کی تھی۔ لیکن یہ اس طرح کے مذاق اڑانے والے ہیں۔ آپ کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے شریعت بل کی بات کی تو میرے اپنی کیبنٹ میں ایک بندہ تھا کہ آپ کس شریعت کی بات کرتے ہیں جس میں محمد جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھے، نعوذ باللہ۔ وہ پھر بڑا آپ کو پتہ ہے ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اس وقت کہ بتائیں وہ بندہ کون ہے۔ وہ بھائی زیادہ تر اسی طریقے سے ہیں، یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ آج بھی مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں وہ مودی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، اذان شروع ہوئی ہے، اس نے اپنی تقریر روک دی ہے، اذان پوری سنی ہے۔ اب تو یہ کل پرسوں میں نے جرمنی کی خبر آئی ہے جہاں پہ انہوں نے اوپنلی ایک جمعے کی اذان کی اوپنلی اجازت دے دی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن۔ کئی سال ہو گئے ہیں کہ ایک بوڑھا، اس کی ویڈیو بھی سلیم صافی صاحب نے دکھائی ہے جیو کے اوپر، کئی سالوں سے وائٹ ہاؤس کے سامنے وہ 5 وقت اذان دیتا ہے، اس کے بعد اذان دینے کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور امریکہ کو، امریکہ کی پالیسیز کو، ان کے پریزیڈنٹ کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ وہ مصری ہے، نہیں ہٹا رہے۔ ادھر جناب آپ چھوٹی سی بات کر دیں، آپ کے گھر نیب پہنچ جاتی ہے، ایف آئی اے پہنچ جاتی ہے۔ یہ فرق ہے جی، حوصلہ دیکھیں آپ، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں جو فریڈم آف ایکسپریشن یورپ اور امریکہ میں ہے، ہمیں اس حوالے سے شکر گزار ہونا چاہیے ان قوموں کا۔ آج ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ یوٹیوب انہوں نے ہمیں دی ہے نا، یہ انٹرنیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے نا۔ آج جو ہم اتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی دنیا تلپٹ کر کے رکھ دی ہے، عقائد و نظریات کی خرابیاں لوگوں کی دور ہو کے ٹرو ریلیجن کی طرف لوگ آ گئے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی کون سی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، چلتی ٹرین کو روک سکتے ہیں، نگاہ مار کے یہ جو ہے وہ شہروں کے شہر کو آگ لگا سکتے ہیں، کہانیاں ہی نا، کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑھے ہی جے بندے۔ تو میں وہ اکثر مسند احمد کی مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، پہلی جلد کے اندر ہی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے اس زمانے میں صحابہ کرام تو یہ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہر گھر کے اندر، تو سر ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے کیا اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے۔ برائی پہنچ رہی ہے تو اچھائی بھی پہنچ رہی ہے، وہ تو اگلے اس بندے کی مرضی ہے نا کہ کیا وہ ایکسپٹ کرتا ہے۔ حق قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا کہ تم جب اذان دیتے ہو نا، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے۔ اب دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے
نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو کیسا جواب دینا ہے. قل یا اہل الکتاب، دیکھیں کتنے رسپیکٹیبل ورڈز ہیں. کہو اے اہل کتاب، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی، تم بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہو، تورات زبور انجیل کے ہم ماننے والے ہیں. هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم اس بات کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہو، اس بات کا تمہیں دکھ ہے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر؟ وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے یعنی تمہاری طرف، وان اکثرکم فاسقون، جبکہ بے شک تم میں سے اکثر تو فاسق ہیں. یعنی تم خود اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کر رہے ہو، ہم بھی تمہاری کتابوں کا تعارف کروا رہے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آج جیزس کرائسٹ کی جو عزت مسلمانوں نے لوگوں کے سامنے کی ہے، کرسچنز نے تو نہیں کی. انہوں نے تو ان کو خدا کے درجے پہ فائز کیا، اور جو ان کے ماڈرن ایج تھے انہوں نے ان کی ماں کے اوپر تہمتیں لگائی، نعوذ باللہ. جیوز نے بھی، ایون کرسچنز میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو ہم تو اسی خدا کے ماننے والے ہیں، تم کس چیز کا انتقام ہم سے لے رہے ہو، کیوں ناپسند کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ آپ پہلے سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بہتر یہ بت پرست ہیں. حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بت پرست تو مشرک ہیں، پیغمبروں کو نہیں مانتے، اور مسلمان ہمارے پیغمبر کو مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن پھر بھی جب بندے کو ضد آئی ہوئی ہو نا، تو انسان کہتا ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ غصہ. اور ہمیں بھی اس تکلیف سے بعض اوقات گزرنا پڑتا ہے. اب اہل حدیثوں کو دیکھ لیں، ہمارے خلاف کلپ چڑھائیں گے، وہ بریلویوں کو کہیں گے ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. کیونکہ جس طرح قرآن میں ہے نا کہ یہودیوں کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ اندھے ہو چکے ہیں. جب کسی کو کوئی چیز محبت پلا دی جائے، اس کو اس کا نشہ ہو جائے نا، پھر اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی ان سے فرماؤ میں اس سے بھی زیادہ بری بات تمہیں نہ بتا دوں. مثوبۃ عند اللہ، اس اعتبار سے جو جزا ہے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کہ تم نے میرا انکار کیا، اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. تمہارے پیغمبروں نے تمہیں میرے بارے میں بھی بتایا تھا. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور غضب. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. وعبد الطاغوت، اور شیطان کی پوجا کرنے والے. شیطان کی پوجا ہی تھی نا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے جادوگری سیکھنا شروع کر دی. تو یہودیوں کو ان کے گھر کی خبر دی جا رہی ہے کہ تم جو اتنے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو نا ریلیجن کے، تو تمہارے آباء و اجداد کو یہ شرک کرنے کے سبب اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا. تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے. اور تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے شیطان کی پوجا کرنی شروع کر دی. جو آج تم جو ہے خدا کے نمائندے بنے ہوئے ہو، تم لوگ تو شیطان کے پجاری ہو. تم لوگوں نے جادو سیکھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت سلیمان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، داؤد علیہ السلام کو تم سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. اولئک شر مکانا، یہ وہی لوگ ہیں بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے. یعنی دیکھیں مشرکین کا تو سمجھ آتا ہے بھٹکنا کہ ان کے پاس لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ایسی قوم کی طرف تمہیں ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. حضرت ابراہیم کو وہ پیغمبر کے طور پہ نہیں، اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے. جیسا کہ ہمارے بھی ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں. تو وہ نسلاً عبد القادر جیلانی کو ماننے والے تھے. ان کے نام کے ساتھ گیلانی جو آتا ہے وہ نسلاً ہے، ان کی تعلیمات پہ چلنے والے نہیں ہیں. تو یہاں پہ بھی ابراہیمی تھے مشرکین عربی، لیکن وہ ابراہیم کی اولاد، پیغمبر کے طور پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے پاس تو کتابیں بھی تھی، تم تو ان کا بھی زیادہ بھٹک گئے ہو. تمہیں تو نہیں بھٹکنا چاہیے تھا، تمہارے پاس کتابیں تھی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں یہ قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جبکہ یہ آپ کے پاس آئے کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہیں. چیک کرنا ہے سن، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دینا تاکہ حضور کے ساتھی ان کو چھوڑ جائیں.
ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے وہ انٹر ہو اور پھر بڑا وہ خوشو خضو سے وہاں بیٹھا رہے، نعرے بھی مارے، تھوڑی دیر بعد بندہ چھوڑ دے، لوگ کہیں گے یار کوئی وجہ تو ہے نا چھوڑ گیا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کے پروپیگنڈے کا فرق تو پڑتا ہے. تو یہ یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مارا، یہ تو داخلی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، انہوں نے مال تو قبول کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے، اوپر سے یہ ایمان لے آئے، ان کا مقصد تو یہ تو کسی اور کھاتے میں آئے ہوئے تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل بھی گئے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے. اللہ تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ آئے بھی اس چکر میں تھے، ایک پورے مشن پہ آئے تھے کہ ہم انٹر ہوں گے، بعد میں نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو بڑے اخلاص سے ایمان قبول کیا تھا، لیکن ادھر کوئی شے ہے ہی نہیں ایسی جیسی اٹریکٹ ہوئی ہے. اور جب ان سے کوئی علمی بات کیجیے، کوئی بات بتاؤ، کوئی علمی ڈسکشن کرو، تو وہ کوئی نہیں، بس جذباتی باتیں. لیکن ظاہر دنیا میں ایسے کم علم لوگ ہمیشہ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں. جو اہل علم ہے وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن پروپیگنڈے کی وجہ سے جو جاہل لوگ ہیں وہ تو امپریس ہو جاتے ہیں نا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور آپ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کام بڑے تیزی سے کرتے ہیں. وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کے کام. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خور ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں جو کرتے ہیں. اب یہ علماء کو کہا جا رہا ہے کہ وہ حرام خور ہے. ظاہر ہے وہی پیشوا تھے نا، باقی تو بیچارے جاہل تھے. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، کیوں نہیں روکتے ان کے اللہ والے کہلوانے والے ربانی والاحبار اور علماء، یعنی صوفی اور علماء، درویش لوگ اور علماء کرام، ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کے کاموں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خوریاں کرنے سے. سر وہ کیوں روکیں گے؟ وہ تو خود ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے بینیفیشری ہیں. تقریر کر کے ہٹیں گے سود کے خلاف. اور ایک بندہ اگر جا کے ایک بینک میں کام کرنے والا بندہ ان کو چیک دینا کہ مدرسے کے لیے قبول کرے، قبول کر لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو بھی تقریر کر کے ہٹاؤں. بعد میں جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو جسٹیفائی بھی کریں گے کہ وہ سود عہدہ تے اللہ کا معاملہ ہے نا، ساڈے کول تے آن دیو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اہل علم اور جو درویش لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسٹوڈین سمجھتے ہیں دین کا، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو حرام خوری سے روکیں اور گناہ کے کاموں سے. کیوں نہیں یہ روکتے؟ اب یہ کس کو کہہ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ؟ یہود و نصارہ کے علماء کو. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کتنا ہی برا کام ہے، کتنے ہی برے کرتوت ہے جو وہ کیا کرتے تھے. یہ وہ آیت ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ حسین ابن علی نے اسی آیت کو دلیل بنایا تھا اپنے قیام کی. پوری دنیا یزید کی بیعت کر لیتی، فرق نہیں پڑتا تھا جب تک کہ آل محمد بیعت نہ کر لیتے، کیونکہ آل محمد کے گھر سے دین نکلا ہے، وہ کسٹوڈین ہے. اگلے انبیاء کی اولادیں پیغمبر ہوتی تھی، ہمارے نبی کی اولاد پیغمبر نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کو تمام جان والوں پر فضیلت دی، کسٹوڈین بنایا. تو جب اہل البیت دین کے معاملے میں کمپرومائز کریں گے تو امت تو ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی لیے حسین ابن علی کو یہ پتا تھا کہ میں نے اگر بیعت کر لی تو بنو امیہ کی ملوکیت لیجیٹیمائز ہو جائے گی، اور یزید کو بھی پتا تھا پوری دنیا بیعت کر لے، میری حکومت کسی نے صحیح ماننی نہیں ہے جب تک حسین سے میں بیعت نہ کروا لوں. ورنہ کیا فرق پڑتا ہے جب 3 بر اعظموں نے تمہارے ہاتھ میں بیعت کر لی، ایک قبیلہ بیعت نہیں کر رہا حسین ابن علی کا، یا چلے بنو عباس بھی، وہ بھی ہاشمی خاندان میں، انہوں نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ اس کو قانونی جو لبادہ ہے اسی وقت پہنایا جا سکتا ہے جب اہل بیت. اور حضرت حسین ابن علی اس کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ رہا ہے کہ کیوں نہیں ان کے اللہ والے اور جو اہل علم تھے، جو پہلے بھی ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبروں کے جو جانشین تھے وہ ربانی اور احبار اور رہبان ہوا کرتے تھے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. تو اس وقت حسین ابن علی نہ صرف نبی علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بلکہ اپنے علم کے اعتبار سے بھی امت کے لیڈر تھے. تو اگر وہی کمپرومائز کر لیتے ان کے حرام کاریوں کے اوپر تو وہ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جانی تھی، اور یہ ان کا منصب تھا. لوگ کہتے ہیں جی باقی لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ باقی لوگ کھڑے ہوتے یا نہ ہوتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. حسین ابن علی اگر کمپرومائز کر لیتے باقی سب بھی کھڑے ہو جاتے
وہ لیجیٹمائز ہو جاتا. باقی سب بھی مان لیں، حسین ابن علی نہ مانے تو لیجیٹمائز نہیں ہوگا. اور وہ اس آیت کے تحت کیوں نہیں روکا؟ ان کے اللہ والوں نے اور اہل علم نے ان کو گناہ کے کاموں سے اور حرام خوریوں سے. کتنے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کیا کرتے تھے. کیوں روکنا تھا؟ وہ خود اس سسٹم کا حصہ تھے، یہود و نصارہ. تو وہ کس طرح وہ بینیفیشری تھے اس سسٹم کے، وہ کیسے روک سکتے تھے؟ کبھی نہیں روک سکتے تھے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.